اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اس مہینے میں ہم اور ان ساعتوں میں، ان مبارک ساعتوں میں ہم اپنے رب کو راضی کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساعتوں کو ٹھیک طریقے سے ان سے مستفید ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ مہینہ خیر اور برکت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ کا نور اس رمضان المبارک کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دین غالب ہو جائے اور لوگوں کو ہدایت نصیب ہو، عدل نصیب ہو، اور امن اور چین نصیب ہو۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے سوا عدل بھی نصیب نہیں ہوتا، امن بھی نصیب نہیں ہوتا، اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا نہیں نصیب ہوتی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا، تو اتارتے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ہدایت دی تھی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ تم جب زمین پر جا رہے ہو تو میں تمہارے لیے ہدایات بھیجوں گا کہ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، اور جو کوئی میری ان ہدایات کے مطابق عمل کر کے واپس آئے گا اس کو نہ تو گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم ہوگا، نہ آنے والے دنوں کا اس کو کوئی خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان ہدایات کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر اللہ نے ہمیں بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ صرف قرآن نہیں بلکہ انجیل بھی، زبور بھی، تورات بھی، اور صحف ابراہیم بھی رمضان ہی میں نازل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ کو جب بھی اپنی مخلوق کے لیے ہدایت کا انتظام کرنا منظور ہوا تو اللہ رب العزت نے وہ جو دن قبول کیے، وہ جو دن منظور کیے، وہ رمضان ہی کے دن تھے۔ رمضان المبارک میں مومن کا ایمان اپنی معراج پر ہوتا ہے، اس لیے کہ سخت گرمی کے روزے ہوتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، جان لبوں پر آئی ہوئی ہوتی ہے، حلق اور زبان خشک ہوتی ہے، ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ وضو کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے ساتھ جب وہ کلی کرتا ہے اور منہ میں پانی ڈالتا ہے تو بندہ مومن، جس کو کوئی رب تعالیٰ کے سوا نہیں دیکھ رہا ہوتا، ایک قطرہ تک اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، اس لیے کہ اسے یہ پتہ ہے، اس کا ایمان ہے، یہ کامل ایمان ہے کہ میرا رب میری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے ایمان کی معراج پر انسان ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، کلی کرنے کے بعد بار بار وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے منہ میں کوئی ایک قطرہ بھی موجود نہ رہے، اور وہ جو رب جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ جو اندھیروں میں بھی جانتا ہے، وہ جو روشنی میں بھی جانتا ہے، وہ جو بندوں میں بھی جانتا ہے، وہ جو تنہائیوں کا بھی واقف اور رازدار ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے، اور میرے بندے کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یہ انسان کے ایمان کی معراج ہے۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک ایک تربیت کا بہترین نظام ہے۔ ان دنوں میں انسان ایمان کے جس معراج پر ہوتا ہے، بنیادی طور پر یہ ہمارا سالانہ ریفریشر کورس ہے۔ ہم نے اسی ایمان کو لے کر
اسی مہینے کی طرح باقی 11 مہینوں میں بھی چلنا ہوتا ہے کہ جس طرح جائز حلال اور طیب پانی، جائز حلال اور طیب کھانا ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، چاہے ہم تنہائی میں بھی موجود ہوں لیکن ہم اس کو اپنے رب کا حکم پورا کرتے ہوئے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے، اسی طرح اسی پریکٹس کو جاری رکھتے ہوئے باقی دنوں میں بھی ہم نے اپنے رب کے احکامات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ریفریشر کورس ہے، یہ پریکٹس کے دن ہیں، یہ ہمیں اسی بات کی یاد دلاتے ہیں اور یہی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے لیے سود کو منع کیا ہے، عام دنوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی۔ جس طرح رب تعالیٰ ہمارا رب ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے اور وہ حلق سے قطرہ نیچے اترتا ہوا بھی جانتا ہے، اسی طرح وہ سود اور سود کے کاروبار کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح شراب بھی اس نے منع کی ہے، اسی طرح اشیاء میں ملاوٹ بھی ہمارے رب تعالیٰ نے منع کی ہے، اسی طرح ناپ تول میں کمی کو بھی ہمارے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ اسی طرح دوسروں کے حقوق پر قبضہ کرنا، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، ان کا مال ہڑپ کر جانا اور کھا جانا، یہ بھی بالکل اسی طرح ناجائز اور حرام ہے۔ اور جس طرح روزے میں غیبت کرنا حرام ہے اور گناہ ہے اور ممنوع ہے، اسی طرح چغلی کرنا، غیبت کرنا، بدگوئی کرنا، بدگمانی کرنا، اس پریکٹس کو بھی باقی دنوں میں بھی ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے اور جاری اور ساری کرنا ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے ہمارا رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اس لیے سود ہو، شراب ہو، زنا ہو، بد نظری ہو، اسی طرح برہنہ ہونا ہو، جزوی ہو یا کلی ہو، برہنہ ہونا بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ناپ تول میں کمی ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی ہے۔ رمضان المبارک کی یہ پریکٹس ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے اور ہمیں اس بات کے لیے پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ جس طرح اس مہینے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے منع کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی چیزوں سے رک جانا ہے، اسی طرح باقی دنوں میں بھی ہم نے حرام کاموں اور دوسرے کاموں سے رک جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں، ہمارے کام میں، ہمارے اعمال میں برکت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کرونا جیسی جو وبائی موذی مرض ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، ان رمضان کی بابرکت ساعتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو بھی واپس لے لے، اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کو واپس بلا لے۔ ہم اللہ کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، ہم ان رمضان کی بابرکت ساعتوں میں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، بالخصوص اور مسلمانوں کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔